بھائیوں، یہاں پر جمع ہونا اور حضرت کی زیارت کرنا اور حضرت کی سیرت کے تعلق سے کچھ سننا، اور بندے کا یہ نظریہ ہے کہ کچھ دل میں کیفیت پیدا ہو۔ دیکھیے ایسے 3 کتابیں بندے کے پاس ہے تقریر کے، اتنے موٹے موٹے 3 کتابیں ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو 1-1, 2-2, 3-3 گھنٹے کی بھی تقریر آپ کے سامنے کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ بہت اللہ کے فضل و کرم سے بہت خوش ہوں گے، واہ واہ کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے، فلاں فلاں فلاں۔ تقریر کی سبحان اللہ کہلوانے کی یا نکات کی کمی مہدویوں کے پاس نہیں رہتی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دائرے میں سبحان اللہ واہ واہ کہلانے کے لیے تقاریر نہیں کی تھی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دائرے میں ترک دنیا کے عنوان پر تقریر کرتے تھے، قرآن کا بیان کرتے تھے تو ترک دنیا پر کرتے تھے، وہ بھی کیسا بیان کرتے تھے۔ آج آپ کوئی اگر مقرر کی تقریر سن لو، کوئی اگر عام ایک جاہل بندے کی طرح اگر ایک جاہل مقرر کی اگر آپ تقریر یوٹیوب پر یا کہیں سن لو تو واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آپ تقریر کا اندازہ لگاؤ، قرآن کے بیان کا اندازہ لگاؤ کہ کس طریقے سے قرآن پر آپ بیان کرتے تھے، کہ کہا جاتا ہے روایتوں میں آیا ہے جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جب امامنا علیہ السلام بیان کرتے تھے اس میں سے کئی لوگ بیٹھے بیٹھے ترک دنیا کر لیتے تھے، اور جو ترک دنیا نہیں کرتا تھا وہ بیٹھے بیٹھے روتا تھا اور توبہ کرتا تھا، تائب ہوتا تھا اور توبہ کرتا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو بیٹھے بیٹھے فقراء میں داخل ہوتا تھا، ایک وہ تھا جو کم از کم روتا تھا اور توبہ کرتا تھا۔ اور بیان کی تاثیر امامنا مہدی موعود اسلام کے بیان کی تاثیر کیسی تھی، جب مجلس میں سے اٹھتے تھے اور گھر کو جاتے تھے، ہائے بیان قرآن کی آپ تاثیر دیکھیے، یہ شاید صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہوگا یا امامنا علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہوگا، اس کے بعد کسی کے زمانے میں اس طریقے سے قرآن پر پوری طریقے سے عمل نہیں ہوا۔ جب لوگ اٹھ کر بیان قرآن سن کر اپنے گھر کے لیے دائرے کے دروازے سے مسجد کے دروازے سے جب آپ باہر جاتے تھے، رشک کرو بھائیوں، یہ جو بات آپ سننے والے ہو اس کو اپنے دل میں جگا دو اور سوچو کہ امامنا علیہ السلام کا بیان کیسا تھا ہوگا۔ جب لوگ اپنے حجرے کی طرف جاتے تھے تو روتے روتے وہ جو بیان سنتے تھے عصر سے لے کے مغرب تک، پھر جب مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے کی طرف جاتے تھے تو حجروں کا راستہ بھول جاتے تھے۔ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے گھر کا راستہ کبھی بھولا ہو؟ کیا کوئی ایسا بندہ عاقل و بالغ ہے جو اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہو؟ نہیں، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عقل سے بے بہرا نہ ہو جائے، دیوانہ نہ ہو جائے، وہ گھر کا راستہ نہیں بھولتا۔ اور دوسرا گروہ دیکھیے، ایک تو وہ تھا جو گھر کا راستہ بھول جاتا تھا، دوسرا وہ تھا جو روتے روتے چکر آ کر زمین پر گر جاتا تھا، روتے روتے غشک کھا کر استغراق میں جا کر زمین پر گر جاتا تھا، دوسرا گروہ ہوتا۔ تیسرا گروہ آپ دیکھیے، اللہ اکبر، تیسرا گروہ کیسا تھا؟ تیسرا گروہ ایسا تھا کہ وہ جو گرے ہوئے حضرات رہتے تھے ان کے اوپر سے چل کے گزر جاتے تھے، نہ نیچے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے اوپر سے جا رہا ہے، نہ چلنے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ نیچے زمین نہیں کوئی انسان ہے، نیچے زمین نہیں کوئی انسان نیچے لیٹا ہوا ہے اور میں اس کے ہاتھ چہرے پاؤں پتہ نہیں کہاں کہاں قدم رکھ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ گروہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا عاشقین کا گروہ تھا۔ عاشقین اللہ سے عشق رکھنے والے تھے۔ یاد رکھیے عشق کیا ہے؟ عشق ایک بیل کا نام ہے۔ بیل جو ہوتی ہے اس کے نام سے جو ہے عشق لفظ آیا ہے۔ وہ بیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اشقا جو بیل ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب جھاڑ پر لپٹ جاتی ہے کچھ ہی عرصے میں اس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا رنگ پورا پیلا پڑ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو بیل کے نام سے لفظ عشق آیا ہے۔ وہ بیل کا کام ہے سکھانا، خشک کر دینا، اس کی حالت کو بدل دینا۔ یہ جو عشق خداوندی ہوتا ہے جب آپ بندے کے دل میں داخل ہوتا ہے، دل کو بیل جب لپٹتی ہے تو اسے دیوانہ اور مجنون
खत्म कर देती है। ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कसब उसे दरकार होता है, ना बीवी बच्चे चाहते हैं, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं चाहता सिवाय रब्बुल जलाल के, सिवाय जिसके इश्क में वो जलता है, सिवाय उसके वो कोई और चीज नहीं चाहता। एक वो इश्क था जो झाड़ को लपटता है तो झाड़ की हालत को बदल देता है, और एक ये इश्क खुदाबंदी है जो इंसान की हालत को बदल देता है। तो कभी सोचिए भी मत